بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ دشمن کا شر ایک ایسی آزمائش ہے جس کا علاج درود شریف کے اندر پوشیدہ ہے۔ ایک نوجوان بیان کرتے ہیں کہ میرا برسوں سے درود شریف کے ساتھ گہرا تعلق اور دوستانہ رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے لیے وقت نکالتے ہیں اور محبت اور شوق کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کریم اپنے ایسے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک نہایت شریر اور سخت مزاج شخص رہتا تھا جو سر عام لوگوں سے لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ چونکہ میں درود شریف کا معمول رکھتا تھا اور اکثر میرا اس شخص سے سامنا ہو جاتا تھا، اسی لیے ایک ایسا منظر بارہا سامنے آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص مجھے دیکھتا، اس کی نظریں جھک جاتی، اس کے مزاج میں نرمی اور عاجزی آ جاتی اور وہ انتہائی ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرتا۔ جو لوگ اس شخص کی طبیعت اور رویے سے واقف تھے وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے اور اکثر مجھ سے پوچھتے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا راز یا فارمولہ ہے کہ جب یہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کی جارحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا سخت رویہ نرمی میں بدل جاتا ہے اور وہ نہایت ادب سے آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میں ان سے عرض کرتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ درود شریف کی برکت ہے، کیونکہ رب کریم کا خصوصی فضل درود و سلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو شخص درود شریف سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان درود و سلام کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرتا ہے تو وہ دشمن کے مقابلے میں ایک روحانی پردے اور حصار میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک اللہ والے کا فرمان ہے کہ درود شریف سے محبت رکھنے والوں کے سامنے بڑے بڑے متکبر اور مغرور لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہی سچ ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے سفر میں درود شریف کی برکتوں کا یہ منظر بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولانا محمد امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کو درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی۔ درود شریف سے محبت رکھنے والا مٹی میں جا کر بھی مٹی نہیں ہوتا، بلکہ رب کریم اس کے وجود کو لوگوں کے لیے نشانی اور رشک کا سامان بنا دیتا ہے۔ اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے، اور اس کی نشانیاں آج کے دور میں بھی کئی مرتبہ اس وقت ظاہر ہوئی ہیں جب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل درود کی قبریں کسی سبب سے کھلی تو انہیں تازہ جسموں کے ساتھ دیکھا گیا۔ درود شریف انسان کے باطن کو سنوارتا ہے، دل و روح میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے، عیبوں کو مٹاتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور مصیبتوں، دکھوں، آلام اور ذہنی تناؤ اور ٹینشن کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب درود شریف کی خوشبو انسان کے وجود اور روح میں بس جاتی ہے تو اس کا جسم بھی خوشبودار ہو جاتا ہے اور اس کی روح بھی معطر ہو جاتی ہے، کیونکہ درود شریف ایک راحت بخش، نور سے لبریز اور سرور عطا کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے، ماحول میں شگفتگی پیدا کرتا ہے اور طبیعت میں راحت و اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان درود شریف کو اپنے روزمرہ کے معمولات اور ورد کا حصہ بنا لے تو بے شمار پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، دکھوں کا مداوع نصیب ہوتا ہے اور زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان ہر لمحہ اور ہر پل ایک خاص روحانی کیفیت اور سکون میں رہتا ہے، اور یہ سب درود شریف کی برکتوں کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس شخص کا مستقل وظیفہ ہی درود شریف ہو وہ کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اس پر کس قدر نازل ہوتی ہوں گی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واقعات پڑھیں اور سنیں، اس معمول کو مستقل جاری رکھیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتا ہے وہ شرف و عزت پاتا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھتا ہے وہ بزرگی حاصل کرتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ عزتیں پاتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اولیاء کرام کی نگاہوں میں عزت و احترام پاتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی روح صاف و شفاف ہو جاتی ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے لہجے میں مٹھاس اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو سعادت مند درود شریف پڑھتا ہے جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس سے نحوستوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ نفاق اور منافقت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے رب کریم اس کی ذات اور اس کی نسلوں سے عیب دور فرما دیتا ہے اور انہیں صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اسے نیک اعمال میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر کوئی ظالم مسلط نہیں ہو سکتا۔ جو خوش نصیب درود شریف پڑھتا ہے وہ روحانی حصار میں رہتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اسے وقت موت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر خوش بختی لکھ دی جاتی ہے۔ جو درود شریف کے ذریعے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اس کی نسلوں میں بھی اس کی برکتیں، خیریں اور فیوز منتقل ہوتے ہیں۔ جو خوش قسمت درود شریف پڑھتا ہے اس کی قبر روشن اور اس کا حشر شاندار ہوتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوتا ہے۔ آپ کی توجہات نصیب ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جو درود شریف پڑھتا ہے بروز قیامت میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امتی سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے محبت اور یقین کے ساتھ کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود شریف ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔